بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی کالی چھپکلی اور ریت کے رستم، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ قبولوں کے متعلق لڑکی نے بتایا کہ اس کی بہن کے پاس آتی جاتی تھی۔ بہن اسے پسند کرتی تھی، کہا کرتی تھی کہ بڑی دلچسپ عورت ہے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ سہیلی کے اس بھائی اور اپنی بہن کے تعلقات کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ آپ جو کچھ پوچھ رہے ہیں وہ سچ سچ بتا رہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ میرا اپنا دل کچھ اور قسم کا ہے، اس لیے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ آپ خود سیانے ہیں، مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ قبولوں کے متعلق یہ ضرور کہوں گی کہ وہ شریف عورت نہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ وضاحت کرے کہ یہ عورت کیا کرتی ہے، لیکن لڑکی نے کوئی بات یا خاص واقعہ نہیں سنایا۔ البتہ اس نے ایسا لہجہ اختیار کیا جس سے میں سمجھ گیا کہ قبولوں نے اس لڑکی کو بھی کسی امیدوار کا پیغام دیا ہوگا، جو لڑکی نے قبول نہیں کیا۔ اپنی بہن کے چال چلن کے متعلق اس نے شک کا اظہار نہیں کیا۔ یہ بھی وثوق سے کہا کہ اس نے سہیلی کے بھائی سے کبھی چوری چھپے ملاقات نہیں کی تھی۔ بہرحال اس لڑکی نے میرے لیے کچھ نہ کچھ زمین ہموار کر دی۔ میں نے بھی اسے فارغ کر دیا۔ میں نے گھر کے مردوں کو بلا کر تسلی دی، کچھ ہدایات دیں اور تھانے چلا گیا۔ مخبر آ گئے تھے اور جانے ہی والے تھے۔ میں نے انہیں گمشدہ دلہن کی سہیلی کے بھائی کا نام بتا کر کہا کہ اس کے متعلق تمام تر معلومات حاصل کریں۔ انہیں رخصت کر کے میں ان 2 کرداروں کے متعلق سوچنے لگا، ایک قبولو اور دوسرا سہیلی کا بھائی، جس کا صحیح نام اگر مجھے یاد رہ گیا ہے تو آصف تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس فرار میں قبولوں نے مدد دی ہے، ورنہ جو آدمی تانگا لائے تھے وہ کیسے جان گئے تھے کہ لڑکی فلاں وقت باہر آ جائے گی۔ مجھے اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ان پر براہ راست حملہ کر دوں یا کچھ شہادت اور سراغ فراہم کر کے انہیں گھیروں۔ تفتیش کا یہ مرحلہ بڑا نازک اور خطرناک ہوتا ہے۔ بغیر شہادت کے مشتبہ پر حملہ کرو تو صاف بچ کر اپنے تحفظ کا بندوبست کر لیتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے تانگے والے کو تلاش کروں، ہو سکتا ہے وہ ان دونوں آدمیوں کو پہچانتا ہو۔ میرا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر روہتک کے کسی گاؤں کا رہنے والا رگھو ناتھ تھا۔ وہ تھا تو ہندو، لیکن مسلمانوں کی اولاد معلوم ہوتا تھا۔ دلیر بھی تھا، دیانتدار بھی۔ اس میں مسلمانوں کے خلاف ذرہ بھر تعصب نہیں تھا۔ اس شخص پر میں ہر قسم کی صورتحال میں اعتماد کر لیا کرتا تھا۔ میں نے اسے دلہن کی گمشدگی کی واردات سنائی اور کہا کہ کل صبح قصبے کے تمام تانگا بانوں سے معلوم کرے کہ گزشتہ رات فلاں جگہ سے کون سواری لے کر گیا تھا اور کہاں گیا تھا۔ میں نے اسے سواریوں کے متعلق تمام تفصیلات بتا دیں۔ لڑکی کے متعلق بھی بتا دیا کہ وہ کس بھیس میں تھی۔ قصبے میں تانگوں کی تعداد 34 تھی۔ یہ ٹوٹے پھوٹے یکے تھے جو قریبی دیہات تک جاتے تھے۔ قصبے کے اندر ان کی ضرورت کم ہی پڑتی تھی، کیونکہ فاصلے زیادہ نہیں تھے۔ تانگوں کی اتنی تھوڑی تعداد کی چیکنگ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اگر مشکل ہوتا بھی تو ہمیں یہ کام کرنا تھا۔ صرف تانگے والا ہی بتا سکتا تھا کہ اس نے سواریاں کہاں اتاری تھیں۔ رگھو ناتھ نے اسی وقت کانسٹیبلوں کو بلا کر اس ڈیوٹی کی تقسیم کر دی۔ میں نے کانسٹیبلوں کو خبردار کیا کہ کسی نے کسی تانگے والے سے 1 پیسہ بھی لیا تو جانتے ہو کہ میں کیا حشر کروں گا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ بھوک اور نیند نے پریشان کر رکھا تھا۔ میں گھر گیا، نہایا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ صبح 5 بجے ایک کانسٹیبل نے جگایا اور بتایا کہ قتل کی واردات آئی ہے۔ لاش شناخت کی جا چکی تھی اور ابھی موقع واردات پر پڑی تھی۔ قصبے کے ساتھ ہی ایک میدان تھا جس میں درخت بھی تھے، وہاں بچے کھیلا کرتے تھے۔ چند ایک نوجوانوں نے وہاں اکھاڑا کھودا ہوا تھا۔ وہ اکھاڑوں کا زمانہ تھا۔ نوجوان ورزش کرتے، کشتی لڑتے اور کبڈی کھیلتے تھے۔ لباس کے بجائے صحت اور جسم کی ساخت پر توجہ دی جاتی تھی۔ عزت فیشنی لباس والے کی کم اور تنومند جسم والے کی زیادہ ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کردار پختہ تھے اور جرأت مندی بھی تھی۔
کسی کسی کو دلیری غلط راستے پر لے جاتی تھی، جیسے لڑکی کی گمشدگی کی واردات میں ہوا، لیکن جو کوئی سنتا تھا چونک اٹھتا اور ہاتھ کانوں پر رکھ لیتا تھا۔ آج کل کوئی بھی نہیں چونکتا۔ کسی لڑکی کو کسی کے ساتھ بھاگ جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ انگریزی تہذیب اور فیشن نے سب کو کھلی چھٹی دے دی ہے۔ جو گھرانے اخلاقی طور طریقوں اور اسلامی طرز زندگی سے آزاد ہو گئے ہیں، ان کے میاں بیوی آزاد ہیں۔ ان کی دلہنوں کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوست بلا روک ٹوک مل جاتے ہیں۔ میں موقع واردات پر گیا، تماشائی ذرا دور کھڑے تھے۔ اکھاڑے کے کنارے پر ایک لاش چت پڑی تھی۔ خوبرو جوان تھا، جسم کے پٹھے نہایت اچھی طرح بنائے گئے تھے۔ اس نے پہلوانوں والا لنگوٹ باندھ رکھا تھا، جسم پر تیل کی مالش کی ہوئی تھی، تیل کی شیشی الگ رکھی تھی اور اس کے قریب اس کے کپڑے پڑے تھے۔ عمر 22-23 سال تھی۔ لاش کی زبان دانتوں میں جکڑی ہوئی تھی اور آنکھیں قدرتی حالت سے زیادہ کھلی ہوئی تھیں۔ مقتول کا باپ، ماں، بہن اور 2 چھوٹے بھائی جس طرح چیخ چلا رہے تھے، اس سے آسمان کا سینہ چاک ہو رہا تھا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ کھوجی کو لانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو دوڑایا۔ کھوجی 1.5 میل دور گاؤں میں رہتا تھا۔ لاش کا نظری معائنہ کیا، جسم پر کوئی زخم نہیں تھا، گلا گھونٹا گیا تھا، گردن پر نشان واضح تھے، گلے میں رسی ڈالی گئی تھی، رسی وہیں پڑی تھی۔ یہ چارپائی کی ادوائن کی گز بھر لمبی رسی تھی۔ میں نے لاش کو اٹھوا کر ذرا پرے کروایا۔ مجھے امید تھی کہ قاتل کی کوئی نہ کوئی نشانی مل جائے گی۔ نشانی مل گئی۔ یہ ایک تعویذ تھا۔ یہ نصف انچ مربع تعویذ چاندی کا تھا۔ اس کے ساتھ کالی ڈوری تھی۔ یہ مقتول کا بھی ہو سکتا تھا، قاتل کا بھی۔ لوگ گلے میں تعویذ باندھا کرتے تھے جن کی ڈوری زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا کہ یہ تعویذ مقتول کا ہے؟ اس نے بتایا کہ مقتول کا نہیں، اس نے تعویذ کبھی نہیں باندھا تھا۔ پھر یہ قاتل کا تھا۔ ڈوری ٹوٹی ہوئی اور پرانی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مقتول نے مرنے سے پہلے قاتل سے بچنے اور مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ قاتل نے اس کے گلے میں رسی ڈالی تو مقتول نے اس کی تعویذ کی ڈوری پکڑ لی ہوگی۔ اس کا گلا گھونٹنے کے لیے ڈوری پر زور دیا تو ڈوری ٹوٹ گئی۔ یہ تو قتل کا طریقہ تھا جو رسی کی موجودگی اور مقتول کی گردن پر رسی کے نشانات سے واضح تھا۔ میرا اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ قاتل کون ہے۔ میں نے اکھاڑے میں دیکھا، گزشتہ شام اکھاڑے میں آنے والے کھدی ہوئی مٹی سے ہو کر گزرے تھے۔ اکھاڑے کے ایک کنارے کے ساتھ پاؤں کے بہت سے گڈمڈ نشانات تھے اور مٹی کی حالت بتاتی تھی کہ یہاں قاتل اور مقتول کا مقابلہ ہوا ہے۔ ہموار مٹی پر پاؤں کے صاف نشان تھے جن کا رخ بتاتا تھا کہ واردات کے بعد قاتل ادھر سے واپس گیا ہے۔ آنے کے نشان نہیں تھے۔ کھدی ہوئی ہموار اور نرم مٹی پر جس میں تیل اور پسینے کی آمیزش بھی تھی، یہ نشان جنہیں کھرے کہا جاتا ہے بڑے ہی واضح اور بہت ہی کارآمد تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ان کا مولڈ تیار کرنے کا فوراً انتظام کرے۔ تماشائیوں کو میں نے کہا کہ اس اکھاڑے میں جو آدمی آتے تھے وہ آگے آ جائیں، اور مقتول کے متعلق جو کوئی کچھ بھی جانتا ہے وہ بھی آگے آ جائے۔ میں نے سب کو یقین دلایا کہ انہیں پریشان نہیں کیا جائے گا۔ میرا انداز درخواست والا تھا، اس میں تھانے داروں والا روب نہیں تھا۔ اس کا اچھا اثر ہوا۔ کچھ آدمی آگے آ گئے۔ باقی سب کو میں نے دور چلے جانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ کسی کے ذہن میں کوئی ذرا سی اور غیر اہم سی بات بھی آئے تو فوراً میرے پاس آ جائے۔ رگھوناتھ بھی آ گیا تھا۔ اسے میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کو کہا۔ قصبے میں سول ہسپتال تھا جس کا سول سرجن پوسٹ مارٹم کیا کرتا تھا۔ البتہ دیگر پیچیدہ معائنوں وغیرہ کے لیے ہمیں دور جانا پڑتا تھا۔ میں نے وہیں چارپائی منگوا لی اور بیٹھ گیا۔ اکھاڑے میں جو افراد آتے تھے وہ سب موجود تھے۔ ان کی تعداد 9 تھی، 5 ہندو اور 4 مسلمان۔ یہ سب نوجوان تھے، مقتول کے ہم عمر۔ ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ سورج نکلنے سے بہت پہلے اکھاڑے میں آتے تھے۔ مقتول ان سے پہلے سحر کی تاریکی میں آ جایا کرتا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ یہ لڑکے ورزش کرتے اور کشتی بھی لڑتے تھے۔ شام کو بھی اکھاڑے میں آتے تھے۔ میں نے ان سب کو الگ بٹھا دیا تھا۔ ان کے علاوہ 7 آدمی اور بھی تھے۔ میں اکیلے کو اپنے پاس بلاتا اور اسے یہ یقین دلاتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی بتانا چاہے بتا دے۔ کسی کو یہ پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا کہ اس نے کیا بتایا ہے۔ میں نے تمام لڑکوں کو باری باری بلایا۔
پھر بڑی عمر کے جو 7 آدمی تھے انہیں بھی باری باری بلایا۔ ان میں 2 ہندو اور 5 مسلمان تھے۔ یہ سب باعزت حیثیت کے لوگ تھے۔ میں نے ان سب پر جرح بھی کی۔ ان سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ یہ تھیں کہ مقتول کو جوانی کے جوش پر قابو نہیں تھا، چال چلن کا برا نہیں تھا، لوفر اور لفنگا بھی نہیں تھا، غنڈہ گردی بھی نہیں کرتا تھا۔ اس میں نقص یہ تھا کہ اپنے آپ کو بہت دلیر اور بہادر سمجھتا تھا۔ اپنے جسم اور طاقت پر اسے ناز تھا۔ جس کسی کو دیکھے کہ اس کا جسم موٹا تازہ ہے اور وہ ذرا اینٹ کر چلتا ہے تو اسے کشتی کے لیے چیلنج کرتا تھا۔ میرے لیے اس کردار کو سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ ایسے کردار اب بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ وہ جوں ہی جوان ہوتے ہیں اپنے آپ کو رستم سمجھنے لگتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے اور بازو پھیلا کر پہلوانوں کی طرح چلتے ہیں۔ یہ جوانی کا جوش ہوتا ہے۔ ان میں کچھ نوجوان لوفر بازی شروع کر دیتے ہیں اور بعض صرف اینٹتے ہیں۔ وہ غنڈہ گردی سے جو بچتے ہیں اس میں شرافت کا دخل نہیں ہوتا۔ ان میں دراصل اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ایسی ویسی حرکت کریں۔ وہ اپنے آپ کو دلیر ضرور سمجھتے ہیں۔ میں نے چونکہ نفسیات کا بھی تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے اور عملی زندگی میں بھی مختلف کردار دیکھے ہیں، اس لیے میں ان کے اندر کے احوال و کوائف سے واقف تھا۔ مقتول کے متعلق میں نے اس کے دوستوں اور ساتھیوں کی یہ باتیں سنی تو میں سمجھ گیا کہ وہ کیا تھا اور کیسا تھا، اور میں یہ بھی سمجھ گیا کہ وہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال بیٹھا ہوگا اور قتل ہو گیا۔ ایسے رستم نوجوان ہیر رانجھے کا ڈرامہ بھی کھیلا کرتے ہیں۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی ان پر مرتی ہے۔ میں نے اس کے دوستوں سے الگ الگ پوچھا کہ مقتول نے کبھی کسی لڑکی یا لڑکیوں کی بات کی تھی۔ اس قسم کے کردار اپنے عشق و محبت کے من گھڑت قصے بھی سناتے رہتے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ مقتول نے کبھی کسی لڑکی کی بات نہیں کی تھی۔ 2 دوستوں نے وثوق سے کہا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چل ضرور رہا تھا۔ میں نے بہت کریدا یہ بھی پوچھا کہ وہ کون سے گلی محلے میں زیادہ تر جاتا تھا۔ مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ مقتول کا باپ بھی سر اونچا رکھنے والا شخص تھا۔ بیٹے کو غالباً اسی نے خراب کیا تھا۔ ان لڑکوں کے بعد میں نے بڑی عمر کے آدمیوں کو باری باری بلایا۔ سب نے لڑکوں کے بیان کی تصدیق کی۔ وہ چونکہ سنجیدہ عمر کے آدمی تھے اس لیے انہوں نے سنجیدگی سے باتیں کی۔ ہندوؤں نے شکایت کی کہ ان کی لڑکیوں کو اس قسم کے مسلمان لڑکوں سے خطرہ رہتا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ اس قسم کے لڑکے ہندوؤں کی نظروں میں ساری قوم کو بدنام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں، لیکن یہ اچھی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مقتول کے باپ سے کہہ چکے تھے کہ اس کا بیٹا اوچھی حرکتیں کرتا پھرتا ہے، لیکن باپ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ تمام آدمی مجھے مقتول کے متعلق تو بہت کچھ بتا گئے، لیکن مجھے ذرا سا بھی اشارہ نہ ملا کہ اس کی دشمنی کس کے ساتھ تھی اور اس کا قاتل کون ہو سکتا ہے۔ میں نے ہندو افراد کو ایک بار پھر بلایا اور ان سے فردن فردن پوچھا کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ ان کی لڑکیوں کو مسلمان لڑکوں سے خطرہ رہتا ہے، اس قسم کا وہ کوئی واقعہ سنا سکتے ہیں، اور کیا مقتول کا کسی ہندو لڑکی کے ساتھ دوستانہ تھا؟ یہ لوگ مجھے کوئی واقعہ سنا نہ سکے، صرف شکایت کی تھی۔ مجھے شک ہوا کہ مقتول ہندوؤں کا شکار ہوا ہے، لیکن میں اتنی جلدی تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ ہندو قتل کی واردات کر سکتا ہے۔ ہندو ہجوم کی صورت میں کم تعداد اور نہتے مسلمانوں کا کشت و خون کر سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر ہندو کسی مسلمان کو للکارنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پھر بھی میں نے اس امکان کو ذہن میں رکھا کہ قاتل کوئی ہندو ہو سکتا ہے، اور قاتل کرائے کا بھی ہو سکتا ہے، جسے ہندوؤں نے منہ مانگا پیسہ دیا ہوگا۔ تعویذ صاف بتاتا تھا کہ قاتل مسلمان ہے۔ اس تفتیش سے مجھے یہی حاصل ہوا کہ مقتول کیسا تھا۔ اس سے قتل کے باعث کی بھی نشاندہی ہوتی تھی۔ مسئلہ البتہ خاصا ٹیڑھا تھا۔ اس دوران کھوجی آ گیا تھا اور اکھاڑے سے دور دور تک کھرے دیکھ آیا تھا۔ میدان میں گھاس تھی جو خشک بھی ہونے لگی تھی۔ اکھاڑے والا کھرا کہیں نظر آیا، کہیں غائب ہو گیا۔ کھوجی نے بتایا کہ اکھاڑے میں کھرا قاتل کی واپسی کا ہے۔ دور کے کھرے بتاتے تھے کہ وہ آیا دوسری طرف سے تھا۔ آبادی کے قریب جا کر کھرے غائب ہو گئے۔ آگے سڑک بھی تھی اور لوگوں کے پاؤں تلے کوئی کھرا محفوظ نہیں رہتا تھا۔
میں نے کھرے کا مولڈ بنوانے کے لیے تو کہہ ہی دیا تھا، لیکن تجربے کار کھوجی کا ذہن بہترین مولڈ ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ برسوں تک کھرے ذہن میں محفوظ رکھتے اور اس طرح پہچان لیتے تھے جیسے انہوں نے ابھی ابھی دیکھے ہیں۔ مشکل یہ تھی کہ ان کی گواہی عدالت میں تسلیم نہیں کی جاتی تھی۔ تفتیش میں ان کی مدد موم حل کر دیا کرتی تھی۔ اس کھرے کے متعلق اس نے بتایا کہ دیسی جوتی ہے اور نئی ہے۔ تلوے کی سلائی میں اس نے کوئی ایسی خصوصیت نوٹ کی تھی جو مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے وہیں مقتول کے باپ کو بلایا، اس سے پوچھا کہ کسی کے ساتھ دشمنی عداوت تھی۔ اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کے چال چلن کی اس نے بہت تعریف کی۔ میں نے جرح کی تو بھی اس کے منہ سے کوئی کام کی بات نہ نکلی۔ وہ ہر بات میں ظاہر کرتا تھا کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے اور اس کے بیٹے سے سارا شہر ڈرتا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اپنا جوان بیٹا مروا کر بھی آپ کا بل پہلے کی طرح موجود ہے۔ آپ کے بیٹے سے سارا شہر ڈرتا ہوگا، لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ اسے سارا شہر جانتا بھی تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قاتل مل جائے تو مجھے بتائیں کہ کبھی کسی آدمی نے آپ سے یہ شکایت کی تھی کہ آپ کے بیٹے نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ میں نے تنزیہ کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے سر نیچے کر لیں اور مجھے صحیح جواب دیں۔ اس نے 2 مسلمانوں کا نام لے کر، جن میں ایک حاجی تھا، کہا انہوں نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا اوچھی حرکتیں کرتا ہے۔ انہوں نے کوئی خاص بات نہیں بتائی تھی، کہتے تھے کہ یہ لڑکا کسی روز تمہاری عزت خراب کر دے گا۔ ان دونوں کی جوان بہو بیٹیاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اور ان کے جوان بیٹے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ایک کی بیٹی ایک جوان ہے اور دوسرے کی بہو جوان ہے، دونوں کے بیٹے ہیں۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مقتول نے ان لڑکیوں میں سے کسی کو چھیڑا ہوگا اور اس کے نتیجے میں قتل ہو گیا۔ باپ نے ایسے کسی الزام کو تسلیم نہ کیا۔ میں اندھیرے میں ہاتھ مار رہا تھا۔ مقتول کی ماں کو بلایا۔ وہ بیان دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ جس ماں کا جوان بیٹا قتل ہو جائے اسے تو ہر جیتا جاگتا انسان قاتل نظر آتا ہے۔ ماں پاگل ہو جاتی ہے۔ یہی کیفیت اس ماں کی تھی۔ اس سے بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ مقتول کے بھائی چھوٹے تھے، ایک بہن جوان تھی جس کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی۔ جذباتی طور پر وہ بھی بات کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن میں نے اس کے جذبات کا ساتھ دے کر اس کی زبان رواں کر لی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہارے اتنے خوبصورت بھائی کے قاتل کو تمہارے سامنے پھانسی دوں گا۔ اس سے میں وہی راز معلوم کرنا چاہتا تھا جو میرے ذہن میں اٹک گیا تھا۔ یہ تو میں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس خاندان کی کسی کے ساتھ ایسی عداوت نہیں تھی کہ قتل تک نوبت پہنچ جاتی۔ قتل کا باعث ایک ہی رہ گیا تھا، کسی لڑکی کو اس نے چھیڑا ہوگا یا کسی لڑکی کے ساتھ مراسم ہوں گے۔ مقتول کی بہن سے میں نے پوچھا کہ مقتول شادی شدہ تھا یا رشتے کی بات ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ خالہ کی لڑکی کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، ابھی دن مقرر کرنا باقی تھا، لیکن مقتول نہیں مانتا تھا۔ اس انکشاف نے میرا ذہن کھول دیا۔ میں نے انکار کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ ایسے گھر کا رشتہ چاہتا تھا جہاں سے نہیں مل سکتا تھا۔ کیوں؟ وہ برادری کے باہر کا خاندان ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ رشتہ دیا بھی جا چکا تھا اور پرسوں اس لڑکی کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ کیا اس لڑکی کو اس نے دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے ساتھ میل جول تھا؟ وہ میری سہیلی تھی، لڑکی نے جواب دیا۔ میرے گھر آتی رہتی تھی، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ لڑکی تو اسے بہت ہی چاہتی تھی۔ یہاں لڑکی روتے روتے ہچکیاں لینے لگی۔ بہت دیر روتی رہی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا۔ اس نے اپنے دل کی تسکین کے لیے کہا، میرا بھائی شیر تھا۔ پتہ نہیں کتنی لڑکیاں اسے دیکھ کر آہیں بھرتی تھیں اور پتہ نہیں اسے کس کی نظر بد کھا گئی۔ جس راستے سے گزرتا تھا، کیا مرد کیا عورتیں راستہ چھوڑ دیتی تھیں، اور یہ لڑکی تو اس کے اشاروں پر ناچتی تھی۔ یہاں وہ چپ ہو گئی، ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگی، لیکن اچھا ہوا کہ اس کے ساتھ میرے بھائی کی شادی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ میں اسے شریف گھر کی لڑکی سمجھی تھی۔ اس نے کہا، میرا اور اس کا اتنا پیار تھا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے، مگر وہ تو کچھ اور ہی نکلی۔ آپ کو تو معلوم ہے یہ وہی لڑکی ہے جو شادی کی پہلی رات ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، پرسوں رات۔ اس کا نام؟ جمیلہ، لڑکی نے جواب دیا۔ آپ کو رپورٹ مل چکی ہے نا؟ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ پلنگ کی چادر باندھ کر اور اوپر کمبل لپیٹ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مجھے یوں دھکا لگا جیسے کسی نے بے خبری میں میرے منہ پر گھونسا دے مارا ہو۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ مقتول کا تعلق گمشدہ دلہن کے ساتھ ہو سکتا ہے۔
اس لڑکی نے مجھے یاد دلایا کہ مفرور دلہن اپنی ایک سہیلی کے بھائی کے ساتھ بے تکلف تھی۔ میں نے اس ناگہانی دھکے سے سنبھل کر لڑکی پر نئے زاویوں سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ ساری جرا اور جواب سنانے کی ضرورت نہیں، مختصر یوں ہے کہ بہن کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بھائی اور سہیلی یعنی دلہن کی باہر بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں یا نہیں۔ اسے یہ یقین تھا کہ وہ ایک دوسرے کو والہانہ انداز سے چاہتے تھے۔ اس کے سامنے جمیلہ یعنی مفرور دلہن نے اپنے ہونے والے خاوند کا ذکر کرتے ہوئے اس کا نام نہیں لیا بلکہ اسے کالی چھپکلی کہا تھا، اور وہ اسے کالی چھپکلی ہی کہا کرتی اور ایسی نفرت کا اظہار کیا کرتی تھی جو اس کی برداشت سے باہر تھی، لیکن اپنے والدین سے یہ رشتہ منسوخ نہیں کروا سکتی تھی۔ مقتول کی بہن نے میرے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے یہ انکشاف بھی کیا کہ مقتول بھی کالی چھپکلی کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس نے 2-3 بار یہ بھی کہا تھا کہ اس نے اس لڑکے یعنی دلہا کو راستے میں روک کر کہا تھا کہ تم اتنی خوبصورت لڑکی کے قابل نہیں ہو، شادی سے انکار کر دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ کالی چھپکلی نے کچھ مرا مرا سا جواب دیا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو مقتول کے دانت توڑ دیتا، لیکن دلہا میاں کالی چھپکلی ہی ثابت ہوا۔ لیکن مقتول کی بہن نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ میرا بھائی اس لڑکی سے بچ گیا، سارے خاندان کی رسوائی ہوتی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ جمیلہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ تو کیا اسے بھرے گھر سے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس نے جس طرح میرے بھائی پر ڈورے ڈالے تھے اسی طرح کسی اور کو بھی پھانس رکھا ہوگا۔ تم اس کی سہیلی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ کیا جمیلہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں تھی؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اس نے جواب دیا۔ اس کا بھاگ جانا ثابت کرتا ہے کہ وہ کیا تھی۔ میں تو اسے شریف سمجھتی تھی۔ میرے دل میں اس شک کا پیدا ہونا قدرتی تھا کہ جمیلہ کو مقتول نے ہی بھگایا ہوگا اور وہ اسی کی پاداش میں قتل ہوا۔ اس امکان پر مجھے غور کرنا تھا۔ مقتول کی بہن سے میں براہ راست نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ بھگا لے جانے والا اس کا بھائی ہی تو نہیں تھا۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ جمیلہ کا موضوع ٹھپ کر کے میں مقتول کے قتل پر آ گیا۔ اس کے متعلق 2-4 باتیں کر کے میں نے لڑکی سے پوچھا، گزشتہ رات تمہارا بھائی گھر تھا؟ وہ دیر سے تو نہیں آیا تھا؟ وہ اکثر ذرا دیر سے ہی گھر آیا کرتا تھا، بہن نے جواب دیا۔ رات کو وہ کچھ جلدی آ گیا تھا۔ غصے میں تھا؟ میں نے پوچھا۔ خوش تھا، گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے غور نہیں کیا، اس نے جواب دیا۔ اس سے 1 رات پہلے بھی دیر سے آیا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ دلہن کے فرار کی رات تھی؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ وہ جب آیا تو میں سو گئی تھی، صبح جاگی تو وہ ورزش کر کے آ گیا تھا۔ وہ ہر روز کی طرح خوش باش تھا یا تم نے اس میں کوئی تبدیلی دیکھی تھی؟ اس میں تبدیلی تو آ ہی گئی تھی، بہن نے جواب دیا۔ جمیلہ کی شادی نے اسے مغموم کر دیا تھا۔ تمہارے گھر میں یہ خبر کب اور کس طرح پہنچی تھی کہ جمیلہ کمرہ عروسی سے غائب ہو گئی ہے؟ دوسری صبح جمیلہ کی بہن گھبرائی ہوئی آئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس نے جمیلہ کے متعلق پوچھا اور پھر رازداری سے بتایا تھا کہ جمیلہ رات سے لاپتہ ہے۔ تمہارا بھائی کہاں تھا؟ گھر نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ میری ماں جمیلہ کے سسرال چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بھائی آ گیا۔ میں نے اسے یہ خبر سنائی تو اس نے ذرا اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا تھا کہ ہاں، پتہ چل گیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اسی کے متعلق باتیں شروع کر دیں۔ اس نے کہا تھا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ معمہ میرے لیے معمہ ہی رہا۔ میرا خیال تھا کہ جمیلہ مقتول کے ساتھ گئی ہوگی، مگر بہن بتا رہی تھی کہ مقتول رات گھر سویا تھا، اگلی رات بھی گھر تھا۔ اگر جمیلہ اس کے ساتھ گئی ہوتی تو مقتول بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ اگر یہ جرم مقتول کا ہی تھا تو لڑکی کو قصبے میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے جمیلہ کو کہیں چھپا رکھا ہوگا اور موزوں وقت پر قصبے سے باہر لے جانے کا پلان بنایا ہوگا۔ اس شک کے پیش نظر کہ جمیلہ کو مقتول لے گیا تھا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جمیلہ کے دلہا کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مقتول کی کارستانی ہے۔ اس نے برادری کے دلیر قسم کے آدمیوں کو بتایا ہوگا، ان آدمیوں نے مقتول کو قتل کر دیا ہوگا۔ دلہا میں قتل جیسے جرم کی جرت نہیں تھی، وہ خودکشی کر سکتا تھا، اس کی بھی اس میں جرت نہیں تھی۔ اس کا باپ اور جمیلہ کا باپ قتل کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دلہا اور دلہن کے بھائی چھوٹے تھے، چچے، تائے، ماموں اور ان کے بیٹے قابل غور تھے۔ اگر قاتل ان میں سے کوئی تھا تو اس نے دلہن اور دلہا کے والدین سے اپنے ارادے کا ذکر نہیں کیا، اسی لیے وہ تھانے آ گئے۔ اگر وہ بھی قتل کی اسکیم میں شریک ہوتے
تو پولیس کو لڑکی کے فرار سے بے خبر رکھتے۔ بہرحال میں اندھیری بھول بھلائیوں میں الجھ گیا تھا۔ میں ذہن میں جرم کے ارتکاب کا جو بھی نقشہ بناتا تھا اس کی لکیریں کسی نہ کسی مقام پر رک جاتیں اور آگے گھپ اندھیرا آ جاتا۔ میں نے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہ ایسے حالات تھے کہ فوراً ایک شک پیدا ہوتا تھا، مگر آگے جا کر ایک ایسا سوال سامنے آ جاتا جس کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ میری کوشش تھی کہ شام تک تفتیش مکمل کر لوں۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ تجربے اور فہم و فراست کی بنا پر یہ امکان میرے ذہن پر نقش ہو گیا کہ دلہن کے فرار اور اس قتل کی واردات کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تفتیش کرنے والے افسر کے لیے یہی مرحلہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر وہ حالات میں بہتا چلا جائے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اپنی عقل کا استعمال اور خود اعتمادی بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کوشش کی جائے کہ کوئی وعدہ معاف گواہ مل جائے یا ہر مشتبہ کو تشدد کی چکی میں ڈال کر کسی نہ کسی سے جھوٹا سچا اقبال جرم کروا لیا جائے تو عدالت میں جا کر کیس چوپٹ ہو جاتا ہے اور بے عزتی ہوتی ہے۔ آج کل تو پولیس اس بے عزتی کی عادی ہو چکی ہے۔ عدالتیں بھی پرواہ نہیں کرتیں۔ انگریز کے زمانے میں مجسٹریٹ اور سیشن جج شک پر ملزم کو تو بری کر دیتے تھے، لیکن تفتیش کرنے والے افسر کو نہیں بخشتے تھے۔ فیصلے میں لکھ دیتے تھے کہ پولیس نے تفتیش میں اور مقدمے کی تیاری میں مجرمانہ غفلت برتی ہے۔ اس فیصلے پر متعلقہ تھانے دار کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوتی تھی۔ میں اس بے عزتی سے بچنا چاہتا تھا۔ یہ بے عزتی صرف میری نہیں، پولیس کے پورے محکمے کی توہین تھی۔ میں نے وعدہ معاف گواہ کی تو سوچی ہی نہیں۔ مجھے اپنے اوپر بھروسہ تھا کہ مجرم پیشہ ور نہ ہوئے تو میں اقبال جرم کروا لوں گا۔ میں نے اکھاڑے میں جانے والے 9 لڑکوں کو شامل تفتیش کر لیا، ان کے نام پتے لکھ لیے، ان کے دلوں سے پولیس کا ڈر دور کیا اور کہا کہ ان کے دوست کے قاتل کو پکڑنے کے لیے مجھے ان کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت دن کے 2-2:30 بج رہے تھے۔ میں ان لوگوں کو ساتھ لیے صبح سے وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے لڑکوں سے کہا کہ وہ گھروں کو چلے جائیں اور کھانا کھا کر تھانے آ جائیں۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کی، مقتول کے باپ کو لاش کی وصولی کے لیے تھانے چلنے کو کہا اور میں تھانے چلا گیا۔ لاش تقریباً میرے ساتھ ہی تھانے میں آئی۔ پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا اور رگھوناتھ نے ایک کمال یہ کیا تھا کہ تانگے والے کو اس نے پکڑ لیا اور اسے تھانے لے آیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ قابل فہم تھی۔ مقتول کے گلے میں رسی ڈال کر اسے مارا گیا تھا۔ جسم پر اور کوئی چوٹ نہیں تھی۔ موت کا جو وقت لکھا گیا تھا وہ صبح کی تاریکی کا وقت تھا۔ تانگے والا جلد ہی مل گیا تھا۔ کانسٹیبلوں کو زیادہ وقت صرف نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے صرف 4 تانگے چیک کیے۔ 5ویں تانگے بان نے بتا دیا کہ اس محلے میں وہ گیا تھا، وہ اسے تھانے لے آئے۔ میں پہنچا تو اسے اندر لے گیا۔ میں نے اس پر کوئی سوال نہ کیا، اسی کو بولنے کا موقع دیا۔ میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا، معلوم ہوتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ بعض تانگا بان بھی جرم میں شریک ہوتے اور اجرت لیتے تھے۔ یہ آدمی ایسا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بتایا کہ 2 جوان سے آدمیوں نے اسے کہا کہ محلے سے ایک بیمار کو لینا اور ریلوے اسٹیشن جانا ہے۔ پیسے طے کر کے وہ ان کے ساتھ گیا اور مسلمانوں کے محلے میں اسے سواریوں نے روکا اور نیچے اتر کر کہا کہ تیسری سواری بھی آتی ہے۔ تانگا بان نے انہیں کہا کہ جا کر بیمار کو لے آئیں۔ اسے کیسے پتا چلے گا کہ تانگا آ گیا ہے؟ ایک نے کہا کہ بیمار آ رہا ہے۔ 15-20 منٹ گزر گئے۔ تانگا بان نے پریشانی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اور زیادہ نہیں رکے گا۔ دونوں نے اسے کہا کہ وہ انتظار کی جتنی اجرت مانگے گا وہ دیں گے۔ ایک گلی میں ایک عورت نکلی، بتی نہیں تھی، چاندنی تھی۔ یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ عورت ہے، پہچاننا مشکل تھا۔ ایک جوان نے آہستہ سے کہا وہی معلوم ہوتی ہے۔ ایک نے ذرا اونچی آواز سے کہا لے آؤ۔ وہ عورت واپس گلی میں چلی گئی۔ 10-15 منٹ بعد گلی میں سے کوئی اور نکلا۔ قریب آیا تو اس کے سر پر کمبل تھا جو گھٹنوں تک گیا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ تانگا بان بھی نیچے کھڑا تھا۔ اسے تانگے میں بیٹھنے کو کہا گیا۔ ایک آدمی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور دوسرا بیمار کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیمار مرد تھا یا عورت؟ اس نے جواب دیا کہ یہی سوال وہ اپنے آپ سے پوچھتا رہا ہے۔ پہلے وہ اسے مرد سمجھتا تھا، لیکن تانگے میں سوار ہوتے وقت چوڑیوں کی چھنک بڑی صاف سنائی دی تھی۔ اس نے تانگے سے اترنے تک کوئی بات نہیں کی۔ دوسرے دونوں بھی خاموش رہے۔
تانگا بان نے اسے عورت سمجھا۔ آگے جا کر اسے یقین ہو گیا کہ یہ عورت ہے۔ تانگا بان کو ریلوے اسٹیشن چلنے کو کہا گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر تانگا پہنچا تو گاڑی جو پہلے ہی آئی ہوئی تھی چل پڑی۔ اگلی سیٹ والا تانگے سے اترا اور مایوس ہو کر بولا، اب کیا کریں؟ پچھلی سیٹ والے نے کہا کہ لاریوں کے اڈے پر چلو۔ تانگے والے نے کہا کہ اس وقت تو کوئی لاری نہیں ملے گی۔ ایک نے کہا کہ مل جائے گی، رات کو ایک لاری جاتی ہے۔ تانگا بان کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے تھے۔ وہ تانگا لاریوں کے اڈے پر لے گیا۔ وہاں ادھر ادھر 4-5 لاریاں کھڑی تھیں۔ جانے کے لیے تیار کوئی بھی نہیں تھی۔ تانگا اڈے والوں کے کمرے کے سامنے رکا تھا۔ وہاں روشنی بھی تھی۔ ایک آدمی باہر کھڑا تھا، وہ کمالہ 10 نمبریہ تھا۔ اس سے ایک سواری نے پوچھا کہ کوئی لاری جا رہی ہے؟ کمالے نے پچھلی سیٹ کی طرف غور سے دیکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ اندر سے ایک اور آدمی نکلا۔ اس نے تانگے کے پیچھے آ کر بات کی۔ اس نے کہا کہ ایک لاری تھوڑی دیر تک جا رہی ہے، تانگا چھوڑ دو، اندر آ جاؤ، سواریاں اسٹیشن پر انتظار کر رہی ہیں۔ تانگے کی اگلی سیٹ پر جو بیٹھا تھا اس نے دوسری سواری سے پیسے لے کر تانگا بان کو دیے اور رخصت کر دیا۔ وہ تانگا لے آیا۔